بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، خلیج بنگال میں اٹھنے والے سمندری طوفان جسے گلاب کا نام دیا گیا ہے، اس کا رخ بھارت کے بعد اب پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی طرف ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے سندھ کے ساحلی شہروں میں اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے، بادلوں کے گرجنے، بجلی چمکنے اور کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تیز بارشوں سے بیشتر علاقوں میں سیلابی صورتحال یعنی اربن فلڈنگ کے خدشات ہیں۔ اربن فلڈنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ بارش برس جاتی ہے اور کسی شہر میں نکاسی آب کا نظام اس پانی کی فوری نکاسی نہ کر پائے تو اس طرح شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں کئی مرتبہ تیز بارش کی وجہ سے شہروں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں، جس کی آبادی کا تخمینہ تقریباً 3 کروڑ لگایا گیا ہے، برساتی پانی کی قدرتی گزرگاہوں میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ کہیں تو نالوں پر مکانات تعمیر کر کے اور کہیں ان پر کچرا ڈال کر آبی گزرگاہوں کو بہت تنگ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے بنائے گئے ڈرینیج نظام کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ بارشوں کے دوران بجلی کے فیڈر ٹرپ ہو جانے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی معطل ہو جانا بھی ایک دیرینہ معمول بن چکا ہے۔ حکومتی اداروں میں کرپشن، نااہلی، فرائض منصبی سے غفلت برتنے کی وجہ سے اور خود شہریوں کے عدم تعاون کی وجہ سے تیز بارش پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لیے شدید مشکلات اور مسائل کا سبب بنتی رہی ہے۔ بارش کے بعد نکاسی آب نہ ہونے سے مچھروں اور مکھیوں کی افزائش سے بیماریاں پھیلنے کے خدشات بھی ہوتے ہیں، اور ان دنوں تو پاکستان کے کئی شہروں میں ڈینگی مچھر کی وجہ سے ڈینگی بخار ایک وبائی صورت بھی اختیار کر رہا ہے۔ برساتی پانی کی نکاسی کا بروقت انتظام نہ کیا گیا تو ڈینگی کے ساتھ ساتھ ملیریا، ٹائیفائڈ اور ہیضے جیسی بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں۔ متعلقہ حکومتی اداروں کو ان معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور شہر میں پانی کی نکاس کے لیے اور شہریوں کی صحت کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات فوری طور پر اٹھانے چاہیے۔ اور شہریوں کو بھی فرض ہے کہ اس موقع پہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ادا کرتے ہوئے اپنا کردار مثبت طور پر اور تعمیری طور پر ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہمارے شہروں پر خیر کی بارش برسا۔ ناظرین و سامعین کرام، بارش کے موقع پر ایک مسنون دعا کا ورد کرتے رہیں۔ اللہم سیبا نافعا، اے اللہ خیر کی نفع بخش بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں، خیر ہو، اس بارش سے زمین کی پیاس بجھے، آبی ذخائر میں اور زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو، درختوں اور پودوں کی افزائش اچھی طرح ہو، بارش سے ماحول کی بہتری میں مدد ملے، بارش انسانوں اور اللہ کی سب مخلوق کے لیے نفع کا اور خیر کا سبب بنے، آمین۔ بارش ہو یا دوسری قدرتی مظاہر ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان میں عقل مندوں کے غور و فکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں، اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور بادل میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کا تابع ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر کی بارش ہو اور یہ بارش سب کے لیے نفع کا سبب بنے۔
آمین۔